حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت کے لعنت بلند کر صلوات یا سری الرضا یا فلم لا یملک الا الدعاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البقاء یا صادق النعم ویا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم ویا علم اللہ وعلم صلی علی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات خداوند متعال دور و نزدیک گزر گئے مومنین دے حوائج شریعت پورے فرمائے اور اس صدقے ادا دے حقیقی وارث امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرمائے اور اس سارے اداداراں کو ناصران امام زمان دے وچوں شمار فرمائے مومنین توفیق ہے اس اللہ دی جس اللہ نے سارے اتے احسان کیتا ہے بغیر آنکھے بغیر منگے محبت محمد والے محمد عطا کر چھوڑیے یقیناً اس کائنات دے اندر موجود کوئی شے کہ جڑی موجود ہے اس کا وجود نہیں مگر محمد و آل محمد سکتے اول بشر ابو الانبیاء حضرت آدم کی جدہ خلقت ہوئی ہے جنہوں خداوند متعال نے حضرت آدم کو روح پھونکی اور حضرت آدم دا سر جھکا ہویا ہا آواز قدرت آئی آدم ارفع راسک اے آدم اپنا سر چاہ حضرت آدم نے سر چاہیا نظر یمینا و شمالا حضرت آدم نے سجے رٹھا کھبے رٹھا حضرت آدم کو کچھ نور نظر آئے جڑے ہن آدم دی طرح لیکن حضرت آدم کو پہلے کوئی سجدے چ موجود ہا کوئی رکوع چ موجود ہا کوئی قیام چ موجود ہا ابو البشر حضرت آدم نے سوال کیتا میرا اللہ سب تو پہلے میں کو بنائے ابو البشر میں ہاں تبت میری صورت ہے نور ایک ہے نور ہے اٹھا حضرت آدم دے اس سوال کا اللہ نے جواب دیتا جڑا مختصر تفصیل نہ چکے نہیں میرا موضوع تو مختصر میں عرض کرنا چاہنا اللہ نے جڑا جواب دیتا اس کا ایک حصہ یہ ہے آدم لولاہم لما خلقتو کا آیا آدم اے آدم اگر اے نہ ہوندے میں تے کوئی خلق نہ کرتا نہیں جنا ابو البشر حضرت آدم جلیل القدر پیغمبر ہی انسانہ دی ابتدا جس کو ہوئی ہے کہ اس کو خداوند متعال نے ارشاد فرمائے اگر یہ نہ ہوندے میں تے کو نہ بناواں ہا تو میرے گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر شے چاہے وہ روح رکھ دیے نہیں رکھ دی جاندار ہے بے جان ہے اس عالم امکان دے اندر موجود ہر شے محمد و آل محمد دے صدقے خلق ہو اور محمد و آل محمد علیہ السلام دے درمیان ایک شخصیت جس کو مرکزی نقطے دی حیثیت حاصل ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔
حضرت کی ذات نے مل کے بلندتر صلوات یہ بھی میں اپنی طرف نہیں کیا آگا استناد کرے سا حدیث کے ساتھ اندر تو پڑھ دے رہے ہو جنہا حضرت جبرائیل نے پروردگار کو سوال کیتا کہ اے پروردگار اس چادر دے تلے اس کسا دے اندر کون ہستیاں ہیں تا اللہ نے جس شخصیت کو مرکزی نقطہ بنا کے محور بنا کے آل محمد دا تعارف کرایا اس دا نام فاطمہ سلام اللہ اور جناب سیدہ دی زندگی دے دو پہلو ہیں ایک پہلو جڑا اکثر بیان بھی ہوں گے اس طرف میں زیادہ بڑی سما خراشی نہ کرے سا وہ ہے شخصی پہلو جناب سیدہ دے انفرادی فضائل شخصی فضائل بہت زیادہ فضائل ہیں اور میں جڑی سرنامہ کلام حدیث جناب دی خدمت اجازت کی دیئے اگر یہ حدیث ہی سمجھ آوجے نا بہت بڑا فضیلت کا نقطہ ہے کہ اللہ کا نبی بیٹھا دے دنیا والے کہ میری زہرا میری دھی ہی بضعۃ منی یہ میرا حصہ ہے اور ممکن ہے بساؤ کا ترجمے دے اندر سارے احباب اس علاقے اور روٹین دے مطابق ترجمہ کریں چونکہ جنہاں زیادہ محبت ہوئے اساں دے میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے اس واسطے اساں اس حدیث دا اس طرح ترجمہ کر چھوڑنے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے لیکن عربی ادب تو جانن والے اور اس زبان تو واقفیت رکھن والے یہ بہتر سمجھ دیں کہ اس دے وچ یہ لفظ استعمال نہیں ہویا بلکہ اللہ دے نبی آکھے دنیا والے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرا حصہ ہے فقط جگر کا حصہ نہیں میرا حصہ ہے اگر میں نبیاں کا فاطمہ نبوت کی حصہ دار ہے اگر میں امام ہاں تو فاطمہ امامت کی حصہ دار ہے اگر میں سلطان الانبیاء ہاں اس دے وچ حصہ ہے جناب زہرا اور کیویں حصہ ہے اگر ہمیں اجتماعی زندگی جناب سیدہ دی جیڑی ہے اسے ضرور اشارہ کرے سا اگر میں کو سمجھ نہ آئی ہو سی اسے جو دا کنسپٹ کلیئر ہوئے سی انفرادی فضائل ہر بندے دے مختلف ہونے اگر خاتون ہوئے اس دے انفرادی فضائل کیا ہو سکتے ہیں پہلا سوال کرنے والا کر سکتے ہی بنت من کہ جس طرح تساں فضائل پہ بیان کریں دے ہو کسی خاتون دے تعریف کریں دے پہ ہو جساؤ یہ ٹھیک ہے بھی ہے اور اگر جناب سیدہ دے بارے سوال کی دوجہ ہی بنت من میں نہ کائنات دے اندر محمد مصطفیٰ تو بہترین والد نہیں جیڑا اللہ نے زہرا کو عطا کی یا بنت من محمد مصطفیٰ بابا ہے دوسرا سوال یا زوجت من اس کا شوہر کون ہے ایک اس کی بیوی ہے اس کائنات دے اندر محمد مصطفیٰ تو بعد اگر کوئی اعلیٰ عرفہ عظیم شخصیت ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے جڑا ہمسر ہے جناب سیدہ دا دوسرا انفرادی زندگی دے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ من یہ بھی والدہ ہے اس نے کس کس کی تربیت کی ہے تو کتنا خوبصورت جواب ہو سی جناب سیدہ دی زندگی دے بارے دل مومنین دیندے ہوئے نظر آسن کہ اے حسنین شریفین جڑے جوانان جنت دے سردار ہیں اس بھی والدہ ہے عرض کلام مومنین کہ اگر کہیں علاقے دے اندر کہیں یونین دے اندر کہیں صوبے دے اندر حتیٰ کہیں برادری دے اندر اگر کوئی اس برادری دا سردار ہوئے نا تو بھولے نہیں سماندہ فخر دی وجہ تو اس دی زبان بند نہیں ہوتی میں فلاں علاقے دا سردار ہاں میں فلاں برادری دا سردار ہاں جی میں فلاں محلے دا سردار ہاں میں تو اس محلے دے اندر ممکن ہے ظالم بھی رہندے ہوئے مظلوم بھی رہندے ہوئے نیک بھی رہندے ہوئے گناہگار بھی رہندے ہوئے ایسے لوگاں دا سردار بننا اور بات ہے جوانان جنت دا سردار بننا اور بات ہے میرے جنت کون ہے جنت حضرت پر محمد والے محمد بلندتر صلوات جنت کون ہے حضرت آدم کو گھن کے خاتم تک انبیاء صلحاء شہداء صدیقین ائمہ جنت موجود ہیں سارے نیک لوگ سارے بڑے بڑے باعظمت لوگ انہاں جنتیاں دے سردار دا نام ہے حسنین اور انہاں حسنین شریفین دی والدہ دا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنی
عظمت مالک ہے انفرادی زندگی جناب سیدہ دی. اور فقط اتنا نہیں، بعض برادران اہل سنت نے، علماء نے، بزرگان نے یہ حدیث متواترتاً نقل کی دیئے اور سارے مکتب دے علماء نے بھی نقل کی دیئے کہ جناب سیدہ تشریف گھن کے آمنہا محمد مصطفیٰ دی محفل دے اندر اللہ دا نبی بیٹھا ہو گیا نا، ود جدہ دیکھیا میری دھی پیان دیئے، ود اللہ دا نبی باٹھا دئی فقاما الیہا، جنہیں عربی لغت تو واقف ہے، فقط اللہ دا نبی اٹھدا نا چند قدم چل کے زہرا دا استقبال کریں دا ہویا نظر آلیہا فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ، فقط استقبال نہ کریں دا اس مقام تے جس مقام تے نبوت بیٹھی آئی، اس مقام تے محمد مصطفیٰ زہرا کو بلہیں دا جناب سیدہ دے چہرے دا بوسا، پیشانی دا بوسا گنیا اللہ دا نبی. تو یقیناً انفرادی زندگی دے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ تسا ہمیشہ سنو دے رہ دے ہو اور بہت زیادہ فضائل ہیں. لیکن میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہنا اور جڑا میرے موضوع دے نال بھی مربوط ہے وہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا دی اجتماعی زندگی. کیویں ظاہری طور تے عمر بہت تھوڑی ہے جناب سیدہ دی اس معاشرے دے اندر، تو کم عرصہ جناب سیدہ زندہ رہی ہیں، جلدی دنیا تو امت دے مصیبتاں دی وجہ تو چلیاں گئیاں، لیکن وقت دا امام زمانہ جناب سیدہ دے بارے کیا فرمیندے ہوئے نظر آنے جی. ہر بندے دا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوندے، کوئی بھی آئیڈیالوجی نظریہ ہوئے نا اس کے بیچ اس واسطے کوئی نہ کوئی انہاں رول ماڈل رکھا ہوئے ہوندے. یا کوئی بھی حکومت قائم کرنا چاہے، کوئی کہیں علاقے دے ہوتے بادشاہ قائم کرنا چاہے، بالآخر وہ اپنی اس حکومت واسطے رول ماڈل نمونہ تیار رکھ دے کہ میں اس دے مطابق اپنی حکومت چلے ساں، اس دے مطابق زندگی گزرے ساں، اس دے مطابق سرداری کرے ساں، اس دے مطابق بادشاہت کرے ساں. مختلف مزاج ہونے نا لوگ آنے، بالآخر ہر بندہ چاہے نیک یا برا، ظالم یا مظلوم، ہر بندہ اپنی زندگی گزارن واسطے کوئی نہ کوئی نمونہ عمل رکھ دے. وہ امام کہ علماء فرمائیں جس دی امامت اور حکومت اسلامیہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی حکومت واسطے 1,24,000 پیغمبران نے آ کے زمینہ سازی کی تھی ہے. ہر امام نے امام زمانہ دی مذہبیت دی حکومت دی آ کے زمینہ سازی کی تھی ہے. اس کو پوچھ دے ہیں مولا جنہا تسا تشریف گھن کے آسو تہاڈی زندگی دا نمونہ عمل کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ابھی تک گھبرالیاں میں نہیں پیا انشاءاللہ یقیناً تم سارے متوجہ بیٹھے ہو تو میں بھی وقت ضائع کیتے بغیر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا پیغام پہنچا سکنا. تا اسا امام زمان علیہ السلام کی خدمت وچ حاضر ہو کے دس بستہ گزارش کرنے ہیں کہ آقا سردار سید بزرگوار جب تسا تشریف گھن کے آسو تو ہانے واسطے اس جہانی اور بین المللی اور انٹرنیشنل حکومت واسطے کوئی نمونہ عمل ہے یا نہیں؟ کتنی عظمت ہے جناب سیدہ دی، سمجھ نہیں آتی، انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی اس تک. تو امام زمانہ فرمائیں ہاں ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، او دنیا والے اے محمد دی تھی میں مہدی واسطے اسوہ حسنہ. کتنی بربرکت زندگی ہے. قرآن کہنا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ نے پر برکت زندگی اور بغیر برکت دے زندگی کو اللہ نے کھیتی دے نال تشبیہ دی ہے. لوگوں کے ذہنوں تک پہنچاؤن واسطے یقیناً سارے آباب متوجہ ہیں کہ زمیناں دیاں دو قسمیں ہونی ہیں. یہ ریکار اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے لوگاں دیاں بھی دو قسمیں ہیں. زمیناں کی دو قسمیں، کچھ زمیناں ایسی ہونی ہیں جنہیں شور زدہ ہونی ہیں اور کلر علیہ زمیناں انہیں جو کوئی شے نہیں تھی دی. اللہ دے کچھ زمیناں ایسی ہیں کہ جیڑیاں سرسبز زمینیں جنہاں دے وچوں بے اذن اللہ بڑی خوبصورت کھیتی اگ دیئے. کچھ زمیناں ایسیاں ہیں جیڑیاں شور زدیں کلر آلی ہیں اتھا ٹاواں ٹاواں کتیں فصل ہوتی ہے. انہیں تمثیل کی دیئے قرآن میں کہ خاندان بھی کچھ ایسے ہیں
گھرانے بھی کچھ ایسے ہی کچھ ایسے ظاہری طور پہ زندگی کم ہے لیکن اتنا با برکت گھر ہے، اتنا با عظمت گھر ہے کہ وقت دا امام بیٹھا دے میرے واسطے محمد مصطفیٰ دی بیٹی اسوہ حسنہ ہے۔ اتنی با عظمت ہے جناب سیدہ، اور میں کیا عظمت بیان کروں اس گھر دی کہ جڑا مدینے دے اندر ظاہری طور تے چھوٹا ہا، کوئی ایڈا وڈا محل نہ تے ماڑی نہ، لیکن کیڑا با عظمت گھر ہا، کیڑا با عظمت گھر ہا کہ قرآن دے اندر اس کو تطہیر یعنی آیت تطہیر دے نال منسوب کیتا گئے، اور اس گھر دے اندر رحمن والے مرد معصوم، اس گھر دے اندر رحمن والیاں بیویاں معصومہ۔ جناب سیدہ دی اجتماعی زندگی دے نازل ہے یہ حدیث امام زمانہ دی، ظاہر ممکن ہے شخصی زندگی دے فضائل لے کے حدیث سمجھ نہ آوے۔ دوسری حدیث جڑی میں شاید پہلے بھی عرض کی تھی لیکن استناداً وہ تو جلدی نال گزر سا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرمیدن کہ نحنو حجج اللہ علی خلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، وہ دنیا والے اساں اہل بیت اساں ائمہ الذی ترہو تو حادث حجت ہیں، ساڈی جدہ زہرا ساڈے اتے بھی حجت ہے۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ، کیا عظمت ہے بی بی دی، کیا مرتبہ ہے بی بی دا، اور یقیناً اے جناب سیدہ دی اجتماعی زندگی کو پڑھے بغیر، اس دا مطالعہ کیتے بغیر، اس دی تحلیل کیتے بغیر یہ شاید حدیث ہر بندے کو سمجھ نہ آوے۔ توجہ دیتے ہیں نا کہ کس طرح جناب سیدہ نے اپنی اجتماعی زندگی گزاری ہے کہ اگر ہدایت واسطے اللہ نے نظام نبوت بنائے یقیناً بنائے، اور اگر اللہ نے ہدایت واسطے نظام امامت بنائے یقیناً بنائے، چاہے نظام نبوت ہوئے چاہے نظام امامت ہوئے، ہر دو نظام ہدایت دی مددگار اور ناصرہ دا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ نظام نبوت دی بھی مددگار، نظام امامت دی بھی مددگار۔ یہ نظام نبوت دی کی مددگار کہ جنہا اللہ دے نبی نے اعلان نبوت کیتا، لوگاں اور خواتین مکے و مدینے دی مکے دیاں خواتین آکے جناب خدیجہ دا بائیکاٹ چکیتا کہ میں ایسے شخص نال جا کے زندگی دا اپنا تعلق قائم کیتے، عقد مبارک کیتے جنہا سارے دین کو چنگا نہیں آتا، جی سارے جنہا بزرگاں کو چنگا نہیں آتا، سارے جڑے نظریہ ہے جڑی ساری ایڈیالوجی ہے اس کو چنگا نہیں آتا، لیکن تیرا سارا بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ جناب سیدہ کا نور منعقد ہو چکا ہا۔ زہر خاتون کلی مشکل اس واسطے زندگی ہوندی ہے کہ میں جناب سیدہ نے نظام نبوت دیا بیانی فرمائی کہ جناب سیدہ کا یہ امانت جناب خدیجہ دے کول موجود ہے، اللہ کا نبی بہر ون کے تبلیغ کر رہا، جناب زہرا اپنی ماں جناب خدیجہ نال کلام کر رہا، جناب سیدہ دی تنہائی ختم ہو ونیا، اللہ دا نبی جی مطمئن اور اطمینان نہ لوگاں کو تبلیغ کریں گا ہویا نظر آئے، اور جب ظاہری طور سے دنیا دے تشریف گھن کے آئے تو اتھا بھی کئی مقامات ایسے ملنے کہ جتھا جناب سیدہ معاون اور مددگار ہن حضرت محمد مصطفیٰ دیا۔ یہ جڑا لقب ہے جناب سیدہ دا ابیہا کہ اللہ دے نبی نے ایمیں نہیں دیتا، اے جی میں چھوٹا بچہ اپنی ماں کو ون کے سکون محسوس کریں دے، اللہ دا نبی آدھے جدہ میں زہرا دے سامنے آما میں کو ایمیں سکون ملا دے، اس واسطے دا آدھے ہیں ام ابیہا ہے دھی لیکن عظمتاں مالیاں اللہ نے عطا کی دیں، جی میں کو سکون اور اطمینان مالا والدہ عطا ہوندے تو اللہ نے جناب سیدہ کو ایک مقام عطا فرمایا، اور اجتماعی زندگی دے اندر جناب سیدہ نے نظام امامت واسطے کی میں آبیاری کی تھی اور کی میں بیان کیتا مومنین، جناب سیدہ نے ایسے اقدام اٹھائے رسول خدا کی رحلت دے بعد کہ اس دن تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ اے نہیں آگ سکتا قیامت علی نہیں ہے یا علی سب پتہ نہ حق کیڑے پاسے ہا باطل کیڑے پاسے ہا۔ جناب سیدہ نے ایسے اقدام اٹھائیں نظام امامت دی تثبیت واسطے
نظام امامت دی تبیین واسطے کہ قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جڑا آکھ سکے کہ اللہ دا نبی اللہ دی بارگاہ جا کے اے خدا کہ سب پتہ نہ حق کیڑے پاسے ہے باطل کیڑے پاسے ہے. اور اگر میں تھا ایک عالم بزرگوار دا تذکرہ چکرہ بے جانا ہو سی حضرت آیت اللہ امینی رحمت اللہ علیہ جنہاں الغدیر کتاب تحریر فرمائیے اور آج تک عالم اسلام دے اندر کوئی اس غدیر کا رد نہیں پیش کر سکا. اور اس عالم بزرگوار دی عظمت دا اگر اجازت دیو تا ہی جملہ آکھا جا ایک عالم دین ہیں فقیہ ہیں عراق دے اندر ودن میں سید ودن میں خواب لکھے کہ میدان محشر ہے امیر المومنین ساقی کوثر یہ حوض کوثر دے موجود ہیں اپنے علماء فضلاء بزرگان آندے پہ سارا کو امیر المومنین ایک لیوان اور گلاس دے نال انہاں کو آب کوثر جام کوثر پیوے دے یہ ادھر میں سید ہوں فرزند امیر المومنین ہم میں جلنے آیا امیر المومنین نے میرے کو بھی اسے انداز نال حوض کوثر تو وہ پانی پیوایا میں اسی کھڑ گیا یا میں نٹھے جناب امینی تشریف گھن کے آئے اور یہ جناب امینی سید نہیں غیر سید جلے پہنچن امیر المومنین کیا کیتا ہے انوکھا انداز امیر المومنین نے وہ جام رکھے اپنے ڈکے چ پانی وہ آب کوثر پاتا ہے اپنے ہاتھ دے نال اپنے دست مبارک نال جناب امینی کو پیش کیتا ہے. حضرت امینی نے تناول فرمائے یا کہ میں سجدہ کھڑا ہم میں سارا ماجرا میں کہ یا امیر المومنین میں تمہاری نسل دے وچوں ہاں میں فرزانہ میں بھی عالم ہاں جی میں یہ عالم ہے میں کو اس جام دے نال اس امینی کو تسا اپنے دست مبارک نال تو مولا فرمائے نا ہاں اے میں اجر عطا کیتے امینی کو الغدیر لکھن دا. اور اس عالم بزرگوار نے کیویں یہ کتاب تحریر فرمائی میں چونکہ موضوع نہ ریلیٹڈ ہے کہ قیامت تک آمن والے ہر فرد واسطے جناب سیدہ نے ایسے اقدام کیتے کہ کوئی بندہ قیامت تک اے نہیں آ سکتا سب حق دا نہیں پتا سب باطل دا نہیں پتا. یہ جناب امینی ہے کیسا شام دے اندر کتاب خانے زہر اس طرح ڈیجیٹل تہائی کو نہ اس دور ہے حضوری وجنا پوندا فزیکلی وجنا پوندا تے کتاب لکھتے ہوئے اگر میں پہنچا سوریہ دے اندر اتھا ہی کتاب خانے دے اندر میں ایک کتاب تحریر کرن واسطے ضابطہ کرے گا پیا ہم محنت کرے گا پیا ہم پھر برادران اہل سنت کے دوست وہ میرا دوست بن گیا اس میں وہ کھانے کی دعوت دیتی سارے علماء سارے مقاصد فکر دے علماء جمع ہم سارے کھانے دے اتے تے وقت تیرے جیڑی فیلڈ دا بندہ جتنا جمع ہوئے اسے فیلڈ دے مطابق گفتگو ہوں دیئے. اگر سیاسی جمع ہوئے سیاسی گفتگو اگر دیندار لوگ ہوئے دینداری دی گفتگو اگر علماء ہوئے علمی گفتگو تو اتنا گفتگو چل پئی. جناب امینی تے لوگا سوال کیتا کہ جناب امینی اکثر لوگ بے مکتب کو منے دیں تسا بے کو منے دے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے کیا دے اسا اس مکتب کو منے دیں جس مکتب تے جناب زہرا ہوں دلیل انہاں کہ میں سوال کرے نا تسا جواب دیو ہے میں حدیث پڑھنا کہ ایک حدیث ہے اللہ دے نبی دی کہ جیڑا بھی اپنے وقت دے امام دی معرفت حاصل کیتے بغیر دنیا تو بچے اور جاہلیت دی موت ہے. اس حدیث دے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ جتنے علماء مقاصد فکر دے بیٹھے ہیں سارے دیکھ کے اگر واقعاً صحیح حدیث ہے تو علامہ امینی نے ایک میں حولے تھے انداز دنال پھر میں نے دساؤ جناب سیدہ دے وقت دے امام دا نا کیا ہے. میں بڑے لطیف جملہ اور لطیف انداز بہتر جان دے مسائل و مشکلات اور بڑے لطیف انداز نال گزرنا چاہنا. جناب امینی نے متوجہ کی تے دساؤ وقت دا امام کون ہے. اگر آدھن کوئی ہائی روایت آدھی ہے جب تک زندہ رہی ہے نہ علامنا نہیں چاہدی دساؤ وقت دا امام کون ہا مجبور ہوئے کہ وہ ہا جس دے اتے جناب زہرا راضی ہے. اور علامہ امینی آدھے اس رات دی محفل دی برکت اور جناب سیدہ دی عظمت دی برکت نال بہت سارے لوگ در زہرا تے چھوڑ گئے. تو میں عرض کی دے جناب سیدہ نے ایسے اقدام اٹھائے کہ قیامت تک اور ہن بھی جڑے دوستان سوشل میڈیا دے اوپر واقفیت رکھ دیں اور اس چیز دے نال علم رکھ دیں عرب دے اندر خصوصا جتنے بھی لوگ مکتب اہل بیت آلے پاسے اور خاندان اہل بیت آلے پاسے رجوع کرے لے بین
انہاں دی سب تو بڑی دلیل وہ آدھے نساں جڑا سیرت جناب زہرا دا مطالعہ کرنے ہیں جڑا اساں خطبہ صدق دا مطالعہ کرنے ہیں جڑا اساں پیغمبر دی رحلت دے بعد مسائل دا مطالعہ کرنے ہیں اس وقت سب مجبور تھی کہ جناب زہرا دے دروازے تے آمنا پڑے جناب سیدہ نے نظام امامت واسطے نظام ولایت واسطے ایسے اقدام کیتے قیامت تک کوئی اس کا چیلنج نہیں کوئی اس کا توڑ نہیں پہلا اقدام جناب سیدہ نے اپنے اس مخصوص انداز وہ جڑی گھر چ رکھدی ہے چادر پا کے کنیزاں دے جھرماٹے آئیے مسجد نبوی دے اندر اتھا جناب سیدہ نے خطبہ اعراض کیتے خطبہ پیش کیتے جس کا نام ہے خطبہ فدق اور اس کے اندر جناب سیدہ نے اللہ دی توحید کو بیان کیتا یہ امیر المومنین دے فضائل بیان کیتے اللہ دے نبی دی خصوصیات بیان کیتیاں اللہ نے کیڑی شے کو واجب کیتے تے کیوں کیتے اللہ نے فلاں شے کو منع کیتے تے کیوں کیتے ادھر جناب سیدہ نے سارے مسائل امامت دے بھی بیان فرمائے اور بہت بڑی سند اور دلیل ہے حقانیت امیر المومنین واسطے خطبہ فدق اور جناب سیدہ نے میں عرض کروں کہ اس دور دے اندر علماء نے اس کی تصدیق کی تھی اور مفسرین نے اس کی تصدیق کی تھی ایک جملہ جناب سیدہ نے ارشاد فرمائے کہ مثلا اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب کیتے علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جدید دور دے جڑے صاحب معاشیات ہیں اقتصاد دان ہیں وہ بھی اس جملے کی چاہے مسلمان ہی یا نہیں تصدیق کریں دے ہوئے نظر آنے اور عملی تصدیق موجود ہے جناب سیدہ فرمائیں اللہ نے زکوٰۃ کو واجب اس واسطے کیتے اس دے دو فائدے ایک تہاڈا رزق پاک تھی ویسی رزق وچ برکت آوے سی اور دوسرا تہاڈے رزق وچ اضافہ ہوندا نظر آسی اس میں کوئی سوال کرے رہے جڑا نہیں منیندا اس سوال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ بودانا سامان گندے تزکیہ نفس واسطے جی برکت واسطے زکاة ادا کرے سو مال پاکیزہ ہوئے سی نفوس پاکیزہ ہوئے سی لیکن مال دیون نال اے مال بدسی کیویں تے اج دے اقتصاد دان جڑے بینکنگ دے اندر بھی موجود ہیں انہیں اس جملے کی تصدیق فرمائی ہے اور عملی تصدیق بھی ہے شاید پنجاب دے اندر نبوت دیا گئے پتہ نہیں تمہارے علاقے ہوئے یا نہیں اے بینک قرضے لینن یا نہیں انہوں کو مومنہ نال محبت ہوندی ہے پاکستانی نال محبت ہوندی اس واسطے قرض دینا نہیں کیوں دینا وہ ہمیں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ وہ لوگوں کو دینا قرضے بلاخر ایک قرض ہی واپس آوے سی یہ جڑا قرض گھن سی یہ غریب اس دی جیب وچ پیسہ آوے سی اس کو قوت خریدا سی وہ بڑیاں بڑیاں کمپنیاں دے مالک ہونے جڑے چیزاں بڑے دے پے ہونے جڑا انہاں کول پیسہ آسی یہ بازاراں دا غریب رخ کرے سن یہ چیزاں خرید کرے سن دی ڈبل طریقے نال وقت اپنا منافع یہ واپس گھن سن اگرچہ میری بات اصول علی و حرام و الگ بات ہے لیکن جائز طریقے نال جڑے بینک اگر قرضہ دے تو انہاں دا مقصد یہ ہی ہوتا ہے لیکن جناب سیدہ بھی فرمائی ہیں اگر زکوٰۃ ادا کرے سے میرے زکوٰۃ اسے ادا کرنی جڑا مالدار ہے جڑا بڑے بڑے کمپنیاں دا اگر مالک ہے بازار دے اندر اس دے دکاناں ہیں تو زکوٰۃ ادا کرے سے غریب کو قوت خرید پیدا تھی سی منافع بھی اپنا حاصل کر گن سے تے اللہ دے سامنے سرخرو ہوندا بھی نظر آ سے جدید دور مطابق کیونکہ اس تفصیل طلب ہے مختصر انداز دے اندر اللہ جناب سیدہ نے نظام امامت اللہ نے کیوں واجب کی تے امانا للفرقہ تاکہ تساں در در دیاں ٹھوکراں تو بچ جاؤ اللہ نے نظام امامت اس واسطے واجب کی تے تاکہ تساں جھا جھا دیاں ٹھوکراں تو بچ جاؤ مختلف انداز جناب سیدہ نے اپنائے اور نظام امامت دی تبیین فرمائی اتھا جناب سیدہ نے ایک اور عملی قدم کیتے بابے جی رحلت دے بعد جناب سیدہ دا وقت کیویں گزردا تساں جان دے ہو اتھا اللہ اپنے فرشتے نازل کریں دا جناب سیدہ دی خدمت اور وہ فرشتے کلام کریں ہا جناب سیدہ دسیا مولا امیر لکھنا اج بھی ہر وقت دے امام ہر دور دے اندر ہر وقت دے امام کو مصحف فاطمہ
صحیفہ فاطمہ دے نال ایک کتاب چاہ ایک صحیفہ موجود ہوتا اور کتاباں دے اندر حدیث دے کتاباں دے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو اگر کبھی سوال کرے ہے نا تو ائمہ اپنے جواب کہیں کہنے ارشاد فرماوینا نظر تو فی صحیفۃ فاطمہ اور میرا اس سوال کرن والا میں اس سوال دا جواب صحیفہ فاطمہ جی ڈٹھا ہے ہر دور دے امام واسطے ناصر اور مددگار ہے جناب سیدہ اور دوسرا انداز جناب سیدہ نے اپنے گریے دے نام جناب سیدہ بابے دی رحلت دے بعد جتنے مسائل و مشکلات آئے دن کو بھی روے ہا رات کو بھی روے ہا پہلے ٹائم خواتین مدینے میں آمن ہا تو دیکھنا جناب سیدہ بنت پیغمبر گریہ فرمے دے پین ود بعد آمن ہا دیکھنا گریہ فرمے دے پین تے اپنے مردوں کو ان کی آکھیا کہ کیتا نے محمد دی دھی کو روایا نے دھی کو وینی آئے تاروں دی نظر آن دیئے شام کو وینی آئے تاروں دی نظر آن دیئے اتھا لوگ مجبور ہو گئے اور آکھن تے اے مجبور ہو گئے یا علی زہرا کو آکھو یا دی کو روے یا رات کو روے دی جنہ مولا امیر آئے نا تے ڈٹھے جناب سیدہ کہ علی علیدہ نہیں روندہ ویندے کچھ دینے یبنا یا ابو الحسن کی روایا نے مولا نے جلے اظہار کی دینا جناب سیدہ فرمائیں نینا کو آپ چاہ میں چوکھا جی منائے اجرکم اللہ میں چوکھا جی منائے بابے دے بعد اتنی مصیبتاں دے بعد میں چوکھا جی منائے جو میں کو جی من کو منع کرے دے ہو انہاں کو آکھ میں انہاں دے شہر جنا روسا امیر المومنین بیت الحسن تعمیر کیتا اتھا جناب سیدہ کو گھن ونجنا جناب سیدہ سارا دی بے کی گریہ کرنا ایک دی جو گئے لوگاں بیت الحسنی جلا چھوڑا وہاں اوہ دیاں پہاڑیاں جو لگی ونجی شہداء اوہ دیاں قبرہ دے بہ کے ایک صحابی آدھے میں اوہ دیے قبرستان دے نالوں شہداء دے نالوں گزردہ پیام میرے کنہ تے آواز آئیے میں متوجہ ہویا کہ اس جگہ تے کون بھی آرون دے کہتے میں قریب گیا ایک کالے برکی علی بی بی ہے ایک پاس ایک چھوٹا جیاں بچے میں پاس ایک چھوٹا جیاں بچے کہ کہے لے اس دے بچے دے ہاتھ سر تے ہاتھ رکھ دیئے کہے لے اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھ دیئے تے ہولی ہولی آن دیئے اینا ابو کما انگی آنے اولانا جڑا مہر نبوت تے چاہے نہا اجرکم اللہ اللہ تو نبوسا قبول کرے کنگی آنے او بابا جڑا مہر نبوت تے چاہے نہا ہوئے کنگی آنے اولانا جڑا تہارے ناز منے دہا دی تو جناب سیدہ سارا دی گریہ کر کر کے جناب واپس آویں ہاں وقت امیر المومنین دیگر ویلے جناب سیدہ کو واپس گھن کے آوے ہاں تو اس گریہ دے نال بھی جناب سیدہ نے اپنے وقت دے امام حجت خدا دی مدد اور نصرت فرمائی یہ خواتین مدینے دیا اپنے مردوں کو آکھنا کہ دنے بنت پیغمبر رو دیے اور جناب آمینہ جناب سیدہ دی خدمت تے پوچھنا ہے بنت رسول اللہ کیویں دن پہ گزر دیو بی بی ہی کو جملہ آکھیا میں تمہارے مردوں تو ناراض ہاں میرے حق دے اتے تساں لبیک نہیں آکھا میری آواز دے اتے تساں لبیک نہیں آکھا اگر تاریخ دے اندر یہ جملے نہ ہوں دے سادات تو معافی من کے میری زبان جرت نہیں میں یہ جملے پڑھا ہاں چونکہ تاریخ دے اندر موجود ہیں تب میں پڑھ گا جناب سیدہ امیر المومنین اس محمل تے بدھا کے پتہ نہیں کی میں باندھی ہو سی جناب زہرا سواری دے ہوتے حسنین کو نار لگا کے انصارات دے ویلے جناب سیدہ انصار دے گھر بنیا امیر المومنین انصار دے مردہ کو مل لیا اور اپنے حق واسطے سدے نہا لیکن کتنا عرصہ کتنی راتی جناب سیدہ ویندیاں رہیاں میں دا آمن والی محمد دی دھی ہوئے اجرکم اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے اور سامنے سوال دیندے سامنے ہوگا پیا اگر ہوگا محمد مصطفیٰ تو جناب سیدہ دے آمن دا اندازہ کچھ اور ہوئے ہا منگن والا انداز بھی کچھ اور ہوئے ہا اور دیون والے دا انداز بھی کچھ اور ہوئے ہا لیکن جتنی راتاں جناب سیدہ آئیں کوئی معاون کوئی مددگار کوئی حامی امامت نظر نہیں آیا ایک رات جناب سیدہ فرمینے یا علی بس آج تو بعد میں نہ ویسا وہ کیڑا موقع
جنہیں ایک صحابی نے امیر المومنین کو آگے ہیں یا علی اللہ دے نبی نے کوئی واضح طور پہ تیری امامت و ولایت واسطے کیوں اعلان نہیں کیتا؟ امیر المومنین تڑپ گئے انہاں بندے خدا کیا مقام غدیر تو بعد اجئی کوئی حجت باقی رہ گئی ہے؟ تو جناب سیدہ نے مختلف انداز میں نال اور اج تک جناب سیدہ دی قبر دا مخفی ہونا، جناب سیدہ دے رات کو غسل دا ہونا، یہ رات کو جنازے دا ہونا، یہ بھی بہت بڑا راز ہے۔ قیامت تک دے مسلمانوں واسطے سوال ہے جو ہے محمد دی آدھی بیٹھیے یا علی غسلنی فی اللیل اجرکم اللہ اجرکم اللہ کفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل یا علی میں وصیت کریں دی بیاں میں کو رات دے اندھیرے جو غسل دے لے، میں کو رات دے اندھیرے چ کفن پواوے، میں کو رات کو دفن کرے، یا علی جنہ میں کو دکھ دیتے نہ میرے جنازے چ نہ آوے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تیرا فرصہ قبول کرے۔ یقیناً امیر المومنین نے جناب سیدہ دے وصیتاں دے اتے عمل کرنا ہا۔ امیر المومنین مسجد والے پاسے گئے اور جان دے ہم کہ اج جناب سیدہ اج بنت پیغمبر دنیا کو وجن والے جناب سیدہ اپنے حجرے دے وچ تشریف لے گئے، فرمایا اسماء جب تک تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھے زہرا زندہ ہے، جنہ تسبیح دی ذکر دی آواز ختم ہو ونے سمجھے زہرا دنیا تو ٹر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، تھوڑی دیر دے بعد جنہ ذکر دی آواز تھمی ہے نا، جناب حسنین کو جناب فضا دی ونجو تو اڈا بابا گیا ہوئے مسجد دے اندر زیر میں زندار طالب علم میں اوے پڑھنے جنہیں میں کتابہ دے اندر پڑھے جی حسنین کو آدن ونجو مسجد دے اندر اپنے بابے کو اطلاع دے ہو تو علی ماں دنیا پہ ٹر گئی ہے۔ اور حسنین روندے آنے ابو حسن روندہ آنے پچھو حسین روندہ آنے جنہ مسجد دے دروازے تے پہنچنا حسنین رومن لگیں میں ادھائے حسنین اج تہاڈے روون دا ملک ہوئے ہا اگر ممبر تے بہمن والا محمد مصطفیٰ ہوئے ہا۔ روایت آندی ہے کہ ایویں جناب محمد مصطفیٰ دی زندگی دے اندر مظلوم کربلا ایک دفعہ آئے آباد دامن نال پیر الجھا مسجد جھڑائے حسن حسین اللہ دے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتے جلدی نال ممبر تو لتھن مظلوم کربلا کو چایا نے ہاں اللہ کے سارا کو دکھا کے آدر خیال کر رہے اے میرا ٹکڑا ہے بس آسمان تو اشارہ کر کے آدر اللہم احبب من احبا حسینہ وہ میرا اللہ ہر اس بندے نال محبت کر جیڑا حسین نال آج وہ حسین مسجد دے دروازے دے رودا کھڑے کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ حسنین کیوں کھڑے رون دے ہو کہے روایا نے یا اچانک امیر المومنین نے مڑ کے لکھے نا حسنین شریف ہیں رون دے کھڑے امیر المومنین نے پہلا سوال کیتے ماذا یبکیکما میرے فرزندان کئی روایا نے میں تیرے بول پوچھدا ہن علی کو جواب کیا دے میں حسنی رو دے حسینی رو دے امیر المومنین قریب آئیں ہاں اللہ کیا دن ہو میرے لفتے جگر کئی روایا نے حسین مظلوم کربلا نے ایک جملہ آکھے فرمیدن بابا قد ماتت امنا بابا ساری ماں دنیا پر ٹر گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ تسا علماء تو ذاکرین تو خطباء و وائزین تو سنو دیو کیڑا بڑا بہادر ہا علی جی خیبر دے اندر دروازہ پٹن والا خندق کو دے اندر فلادری دے جوہر دکھاون والا دشمنان دے سامنے اور سینہ سپر کرن والا لیکن کوئی ایڈا دکھا جملہ لگے نا علی کو پتہ لگ دے جناب سیدہ دی عظمت دا علامہ بجلسی نے بہار دے اندر یہ جملے تحریر فرمائے کہ جناب امیر المومنین کو دسائے نا کہ قد ماتت امنا بابا ساری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے۔ روایت آتی ہے فسقط علی وجہہ علی ابن ابی طالب ہوا غوشیا علی جیدہ بہادر علی مسجد جھڑے علی اجرکم اللہ اللہ تیرا برسہ قبول کرے جیدہ بہادر مسجد جھڑے امیر المومنین اور غش کر گئے تھوڑی دیر دے بعد افاقہ ہوئے
تعمیر المومنین اٹھن دا ارادہ کرے نا ود جھڑ پوے نا ود اٹھن دا ارادہ کرے نا ود جھڑ پوے نا تے ایک جملہ ایک وین ایک مرثیہ ایک نوحہ پڑھے علی ایو کچھ آکھیا بے منل آزاؤ بعد یا بنت محمد زہرا تیرے بعد علی دے لوٹ کون سنزی اجرکم اللہ تاریخ دے اندر صاحب مطالعہ برات بیٹھے ہو کہ جب تک جناب سیدہ زندہ ہم نا کدھی امیر المومنین نخلستان جوان کے نہ رو دے کدھی امیر المومنین کنویں دے سامنے پانی دے سامنے نہ رو دے بلکہ اپنے دکھ جناب زہرا کو سنامے نہ جناب سیدہ بھی روے ہا خود علی بھی روے ہا لیکن جناب امیر المومنین نے عہد کھڑن ہے زہرا تیرے ٹرن ونجن دے بعد میں دکھ کہے کو سنوے سا اجرکم اللہ دا سامنا چاہمن حسنین چھوٹن جی زینب و کلثوم دا سن چھوٹے انہاں دے سامنے میں کیویں دسے سا مدینے دے لوگ میں کو سلام دا جواب نہیں دے اجرکم اللہ اللہ تیرا برسہ قبول کرے ہن گھر دے اندر تشریف لے کے آئے مظلوم کربلا بھی آئے امام حسن بھی آئے امیر المومنین بھی آئے امیر المومنین نے غسل مراسم شروع کی تھے غسل دینے امیر المومنین دی دھام نکل گئی ہے یہ عبداللہ ابن عباس آتا ہے میں پوچھے ہے مولا ہونے تذبالا کو سارا کو رکیں دے ودے آوے جو ہولے روو تو ہاں دے رومن دی آواز بہر نونے میں تواری ماں دی اس وسیعت تے عمل کرنا ہے رات کو غسل ہن آپ اتنی ڈھائی مار کے اچھا کیوں پہ روندے ہو مولا فرمینے کہ ایک دکھ روئے لے کیڑا دکھ کہ جنا میں ڈولی آئی ہی نا میرے گھر جناب سیدہ دی اللہ دے نبی نے ایک جملہ آکھا یا علی ہی ودیتی و ودیت اللہ فحفظها یا علی یہ میری اور اللہ دی امانت اس دی حفاظت کرے او جدا زہرا میرے کول آئی ہے زہرا دے پہلو دیاں پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں گوئے اجرکم اللہ تیرا پرسہ قبول کرے جناب سیدہ دا بازو زخمی کوئی نا جناب سیدہ دی آنکھ سرخ کوئی نا علماء فرمینن کہ جناب سیدہ بڑا لطیف ہی عالم دین نے جملہ ہے کہ در خواتین کتھا پہنین زیور کلنج پہنین کوئی ایڈا ظالم نے وزنی ہاتھ مارا ہے نا در ٹوٹ کے زمین تے آبائے اجرکم اللہ ایک صحابی کوئی سے ظالم نے تماچا مارا وہ صحابی روندہ زمین پہ بہ گئے پوچھتے کیا درد زیادہ ہے آدھے ظالمہ میں اپنے درد کو نہ روندہ میں مرداں میں جواناں تماچے مارنے جاننا جھلنے جاننا کھیڑا تیرا وزنی ہاتھ تھے پتہ نہیں محمدی بھی برداشت اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے علی روندہ اس وجہ توئے جناب سیدہ میرے گھر چاہیے ہن جناب سیدہ سلامت ہن ہن میں جناب سیدہ دی اے میت اے امانت اللہ دے نبی دے حوالے کرنی ہے اگر اللہ دا نبی جا پوچھے ہے یا علی زہرا میں ہی میری تھی اجرکم اللہ ہو گئے کفن دے مراسم امیر المومنین نے آکھے حلمو وتزودو عن امکم یا اہل بیت النبوہ اے خاندان اہل بیت فرد آؤ اپنی ماں دا آخری دیدار کر گنو اجرکم اللہ تیرا برسہ قبول کرے اور حسین روندہ حسن سیران لے پاسوں آکے کھڑ گئی حسین پواندیا لے پاسوں آکے بہ گئی کہیں لے مادیاں تلیاں کو بوسے دے دے حسین تے رو کے آدھے کلمینی یا اماں نبنو کے لو حسین اجرکم اللہ تیرا برسہ قبول کرے جنا جواب نہیں آیا مظلوم کربلا نے دوسرا وین کی دے فرمینن کلمینی یا اماں نبنو کے لعطشان اماں میرے نال علا میں کربلا دے وچ پیاسا مر ونجڑا اجرکم اللہ
تعدین جواب نہیں آیا میرے پاس توجہ فرمائے سو جناب سیدہ دے دکھن اے او دکھن جے کوئی نبیاں دا سلطان یاد کر کے روندا اے او دکھن جے کو تیرا اور میرا صادق امام یاد کر کے روندا اے او دکھن جے کو وقت دا امام یاد کر کے روندا جدا آواز نہیں آیا مظلوم کربلا نے تیسرا وین کیتا ہے فرمیدن کلمینی یا اماں انا ابنک المذبوح اماں میرے نال اللہ میں پسے گردن کچھ ونجن والا اجرکم اللہ لیکن جواب نہیں آیا مظلوم کربلا نے چوتھا وین کیتا ہے فرمیدن کلمینی یا اماں قبلان تفارق روحی ان بدنی اماں میرے نال اللہ اگر تو نہ علیہ سے حسین مارویس اجرکم اللہ اگلی روایت دراوی خود مولا امیر ادن جل حسین اجملے آکھن واللہ اشہدو انت و حنت و مدت یدا وقالت و ولدا و حسینہ کفن دے بند کھل گئے زہرا دے دو ہاتھ بلند ہوئے آدین آؤ میرا لال مادہ سینہ حاضر اجرکم اللہ حسین جھکدا ہے حسین جھکدا ہے وضع فمہو علی خط امیہا حسین نے اپنے رخسارے ماں دے رخسارے تے رکھن آدھے اماں میں کلا رہ گیا اماں میرے نال اللہ اجا ماں تے پتروں دے پین یہاں تے میرے بھی دی آواز ہے یا علی ارفاہما عن امیہلا یا علی حسنین کو میں تو یدا کرو میرے ملائکہ رونے گئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرا اللہ اتنی آنکھاں وسیع بین عبادت پہ شمار فرما حضرین دے حوائد شریعت پورے فرما میرا اللہ جنہوں نے سادے ذمہ یشا سادے ذمہ دوئی لین تولی مبزاد صدوریں پوریاں فرما پریشان حال مومنین یا پریشانیاں دور فرما ماتمی